السلام علیکم، میرا نام محمد سعید ہے اور آج ہم مطالعہ پاکستان کا 10ویں جماعت کا اگلا لیکچر پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا اس پہلے چیپٹر کا آج یہ آخری لیکچر ہے۔ ہمارا یہ چیپٹر آج کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس میں ہم بات کریں گے پرویز مشرف دور حکومت میں بقیہ جو واقعات ہوئے تھے اہم، ہم ان کی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ ہماری پیچھے بات چل رہی تھی کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2000 کی، اس کے بعد 2002 میں جو ہے پرویز مشرف نے انتخابات کروائے۔ ایک بات پیچھے جو ہم نے کی تھی، ہم اس کو ذرا رپیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو بات یہاں سمجھ آ سکے کہ جب پرویز مشرف نے نواز شریف حکومت تختہ الٹا تھا تو سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کو 3 سال کا ٹائم دیا تھا کہ آپ 3 سال میں اپنی حکومت جو ہے چلائیں گے اور ملک کے اندر اصلاحات لے کر آئیں گے، اور 3 سال کے بعد وہ مطلب سائڈ پہ ہو جائیں گے اور آئین کو دوبارہ بحال کر دیں گے۔ تو 2002 میں ان کو یہ 3 سال ہو رہے تھے، تو انہوں نے اس لیے جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے ملک میں جو ہے انتخابات کروائے اور تاکہ جمہوریت کو دوبارہ بحال کیا جا سکے۔ اکتوبر 2002 میں جو انتخابات ہوئے، ان انتخابات کی خاص بات یہ تھی کہ پاکستان میں پہلی بار جو ہے قومی اسمبلی کے لیے جو امیدوار کھڑے ہوں گے ان کے لیے BA کی تعلیم ہونا لازمی شرط رکھا گیا کہ جب تک ان کی اگر BA کی تعلیم نہیں ہے تو وہ MNA یعنی قومی اسمبلی کے رکن بننے کے لیے وہ بطور امیدوار ان الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اسی سال اکتوبر میں 2002 میں انتخابات ہوئے اور اگلے مہینے جو ہے پرویز مشرف نے جو ہے اسمبلی ریفرینڈم کروایا اور ریفرینڈم کروا کے وہ پاکستان کے صدر منتخب ہو گئے۔ اور فروری 2003 میں جنرل پرویز مشرف نے جو ہے اپنے اختیارات کو بہت وسیع کر دیا، لامحدود کر دیا اور ایک LFO کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ LFO ایک پہلے بھی ہو چکا ہے، ہم 9th میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ جنرل یحییٰ خان نے 1970 میں جو ہے دیا تھا، جب حکومت جو سربراہ کو جب اضافی اختیارات دینے کا معاملہ آئے تو اس کے لیے ایک دفعہ پہلے 1970 میں یہ ہوا تھا جاری LFO، اسے کہتے ہیں لیگل فریم ورک آرڈر، LFO کا مطلب ہے۔ تو پرویز مشرف نے فروری 2003 میں ایک LFO کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اس LFO کے ذریعے پرویز مشرف کو لامحدود اختیارات مل گئے۔ یہ اختیارات کیا تھے؟ ان اختیارات میں ان کے پاس تمام صوبائی گورنروں کو، تینوں مسلح افواج کے سربراہوں کو، چیف الیکشن کمیشن کو، فیڈرل پبلک جو ہے کہ چیئرمین ہے اس کے چیئرمین کو جو ہے اور اسمبلیوں کو برطرف کرنے کے یہ ان کے پاس اختیارات چلے گئے کہ یہ ان کی تقرری کر سکتے ہیں یا انہیں برطرف بھی کر سکتے ہیں۔ تینوں مسلح افواج کے سربراہ، چیف الیکشن کمیشن، چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور اسمبلیاں، ان کو وہ برطرف کرنے اور تقرری کرنے کے جو ہے ان کے پاس یہ لامحدود اختیارات چلے گئے۔ جب یہ اختیارات چلے گئے تو کیا ہوا کہ اپوزیشن نے اس کو جو ہے ایک متنازع بنا دیا کہ یہ مشرف کے پاس اتنے زیادہ اختیارات جمہوریت میں جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ اس وقت کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی نے اپنی پوری کوشش کر کے کسی طریقے سے معاملات کو ٹھیک کرنے، اپوزیشن حکومت کو آپس میں مل کر چلنے کے لیے پوری کوشش کی، اور اگلے جو انتخابات ہونے والے تھے 2008 میں، اس سے پہلے ہی یہ معاملہ جو ہے بڑا سنگین نوعیت اختیار کر گیا۔ تو اس سے پہلے کیا ہوا، 2003 میں اپوزیشن جماعتوں نے ARD جو ہے ایک چیز سامنے لے کے ہے۔ ARD کا مطلب ہے الائنس فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، یعنی الائنس کہتے ہیں اتحاد کو، ریسٹوریشن کہتے ہیں بحالی کو، ڈیموکریسی جمہوریت، یعنی جمہوریت کی بحالی کا اتحاد۔ اور انہوں نے اس کو کیونکہ 12 اکتوبر
1999 کو پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا تھا اور 12 اکتوبر 2003 کو ہی جو ہے ان کو تقریباً 4 سال گزر چکے تھے. تو اس کو اپوزیشن جماعتوں خاص طور پر مسلم لیگ نون نے اس کو بلیک ڈے کے طور پر منایا اور ایک وائٹ پیپر جو ہے وہ جاری کیا. وائٹ پیپر سے مراد یہ ہے کہ اس میں انہوں نے اپنا احتجاجن جو ہے اس میں اپنی احتجاج ریکارڈ کروایا. پرویز مشرف جو ہے 2002 میں نومبر میں تو وہ ریفرنڈم کے ذریعے صدر منتخب ہوئے تھے. پھر اس کے بعد 2004 میں انہوں نے اپنی جو اسمبلی جو منتخب ہوئی تھی 2002 کے انتخابات میں، تو 2004 میں اس اسمبلی سے خود کو انہوں نے صدر باقاعدہ منتخب کروایا. 2008 میں دوبارہ الیکشن ہونے تھے، لیکن پرویز مشرف نے جو اسمبلی 2002 میں قائم ہوئی تھی اسی سے ہی دوبارہ خود کو صدر منتخب کروا لیا. تو اس کے بعد پرویز مشرف جو ہے پرویز مشرف کے ساتھ مسلم لیگ کاف کا اتحاد تھا. انہوں نے مل کر جو ہے 2008 کے الیکشن لڑنا تھا اور حکومت بنانی تھی، لیکن ہوا یہ کہ 2008 کے انتخابات میں جو ہے مسلم لیگ کاف کو مکمل طور پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی اور صوبوں میں پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون نے حکومت بنائی. تو اس طرح یہ ساری جو پلاننگ تھی وہ پوری نہ ہو سکی اور اس طرح یہ حکومت 2008 سے 2013 تک چلی اور 2013 میں جو ہے 2008 میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے سید یوسف گیلانی وزیر اعظم بنے اور 2013 کے انتخابات ہوئے جس میں دوبارہ نواز شریف تیسری مرتبہ جو ہے وزیر اعظم بن گئے تھے. تو یہ سارا یہ پورا اس میں ہم نے غور کیا کہ پرویز مشرف کے دور میں جو ایل ایف او اور لابد اختیارات اور 2 دفعہ صدر اور یہ سارے معاملات ہوئے. اس کے بعد پرویز مشرف نے اپنے دور حکومت میں جو ہے روشن خیالی کا ایک نظریہ پیش کیا کہ ہمیں اب جو ہماری پرانی ایک روایات چلتی آ رہی ہیں، ہمارے رہن سہن کی، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے تمام زندگی گزارنے کے جو ہمارے طریقے ہیں وہ ہمارے بہت پرانے ہیں اور ان کو تبدیل کرنا چاہیے اور روشن خیالی کا منصوبہ اپنانا چاہیے. یہ منصوبہ یہ نظریہ جو تھا انہوں نے مصطفیٰ کمال اتا ترک، جنہوں نے خلافت کا خاتمہ کر کے ترکی میں ایک جدید نظریہ اپنایا تھا کہ یورپی نظریے سے جو ہے نا مختلف تھا وہ، جس میں خواتین کو ہر طرح کی آزادی اور پردہ نہ کرنے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح کا یہ جنرل پرویز مشرف نے بھی ایک روشن خیالی کا نظریہ پیش کیا جو کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کے نظریے سے کافی ملتا جلتا ہے. اس نظریے کے تحت سب سے پہلے جو ہے پرویز مشرف نے تعلیمی نصاب میں کئی تبدیلیاں کی جس پر علماء نے احتجاج کیا اور اس کو کافی اس میں جو اسلامی چیزیں تھیں وہ کم کر دی گئی، نکال دی گئی نصاب میں سے. اس کے بعد نجی ٹیلی ویژن چینلز کو جو ہے نئے لائسنس جاری کیے گئے اور پاکستان میں بے شمار نجی ٹیلی ویژن چینل جو ہے وہ کھل گئے. اور اس کے علاوہ خواتین کے لیے جو ہے پرویز مشرف نے باقاعدہ ایک خواتین حقوق نسواں ایکٹ جو ہے وہ پاس کروایا تھا اور اس کے علاوہ خواتین کو اہم عہدوں پر لگانے کے لیے بھی یہ تبدیلی لائی گئی، جس میں سب سے سر فہرست پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ڈاکٹر شمشاد جو کہ خاتون ہیں ان کو پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک ہے اس کا گورنر لگا دیا گیا. فوج میں جو ہے براہ راست کمیشن آفیسر کے طور پر ان کو شامل کیا گیا. پاکستان کی پنجاب کی اہم شاہراہوں پر سڑکوں پر جو ہے خواتین کو ٹریفک وارڈن میں بھرتی کیا گیا. اس کے علاوہ فلائنگ فائٹر کے طور پر خواتین کو جو ہے اس میں نمائندگی دی گئی اور خواتین کو جو ہے چھوٹے قرضے بغیر کی ضمانت کے بھی جاری کیے گئے. یہ سارے جو ہے یہ روشن خیالی کا منصوبہ جو تھا یہ پرویز مشرف نے جو ہے اپنے پاکستان میں پیش کیا. اس کے بعد نجکاری اور صنعتوں کا قیام. نجکاری جو ہے ہم کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن ہے، یعنی سرکاری جو تحویل میں جو انڈسٹریاں ہوتی ہیں، ادارے بینک وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو اگر بیچ دیا جائے پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھوں تو اس کو ہم نجکاری کا عمل کہتے ہیں. تو نجکاری جو ہے نواز شریف کے دور حکومت میں بھی جاری رہی اور بے نظیر کے دور میں بھی رہی. تو اسی طرح پرویز مشرف نے بھی جو ہے شوکت عزیز کے ساتھ مل کر
پاکستان میں نجکاری کمیشن قائم کیا اور نجکاری کے ذریعے پاکستان کے بہت سے اہم ادارے جس میں بینکیں اور کئی بڑی اہم انڈسٹریاں جو ہیں وہ فروخت کر دی گئیں، جن میں سر فہرست ہے جی حبیب بینک۔ اس کو تقریباً 22 دسمبر 2004 میں حبیب بینک کو صرف 22 بلین روپوں میں بیچ دیا گیا، یو بی ایل کو 13 بلین روپوں میں جو ہے وہ بیچ دیا گیا، اور نجکاری کمیشن نے پی ٹی سی ایل کے 26% شیئر جو حصص تھے وہ ایک دبئی کمپنی اتصال کو فروخت کر دیے۔ اس کے علاوہ پاک عرب فرٹیلائزر کو بھی 13 بلین روپے میں بیچ دیا گیا، اور پاک امریکن فرٹیلائزر بھی جو ہے پاکستان کا ایک بہت بڑی انڈسٹری تھی، اس کو بھی جو ہے بیچ دیا گیا۔ اس میں پاک امریکن فرٹیلائزر کو 16 بلین روپے میں بیچ دیا گیا۔ اس طرح شوکت عزیز دور میں مشرف اور شوکت عزیز نے مل کر جو ہے تقریباً 2.5 بلین ڈالر صرف ایک سال کے عرصے میں جو ہے کمائے اور یہ گورنمنٹ کے کھاتے میں آئے۔ تو یہ بڑے بڑے جو انڈسٹریز اور بینکیں تھیں اس کو نجکاری کمیشن کے ذریعے فروخت کر دیا گیا۔ اس نجکاری کے ذریعے سے ہم تھوڑا نظر ڈالتے ہیں کہ اس کے کیا مثبت اور منفی اثرات پاکستان پر پڑے۔ سب سے پہلے ہے جی کہ اور ہاں اس کے علاوہ نجکاری کمیشن کے علاوہ انہوں نے نئی صنعتوں کا بھی قیام کیا، نئی صنعتیں کھولنے کے لیے جو ہے باہر کے انویسٹرز کو دعوت دی، جس سے جو ہے مشرف دور حکومت کے اندر ملک میں کئی نئی صنعتیں بھی قائم ہوئی، جن میں مثال طور پر موٹر گاڑیوں کی تیاری کی صنعت، موٹر سائیکل بنانے کی صنعت، چینی بنانے کی صنعت، کیمیکل کی صنعت، بنائی ضرورت کا سامان بنانے کی صنعت، اور بجلی کا سامان، سیمنٹ اور فولاد سازی کی صنعتیں۔ یہ پہلے بھی پاکستان میں کچھ صنعتیں تھیں، لیکن نجکاری کے بعد پاکستان میں جب باہر کے لوگوں کو، نئے انویسٹر کو دعوت دی گئی تو پاکستان میں ان چیزوں کے مزید نئے یونٹس جو ہے پاکستان میں شروع ہوئے۔ تو نجکاری کے اثرات کیا ہوئے، مثبت اثرات کیا ہوئے؟ کہ اس میں مثبت اثرات تو یہ ہوئے کہ جس طرح پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ یہ چیزیں ساری جب بیچ دی گئیں، یہ انڈسٹری، بینک وغیرہ، تو ملک کی آمدنی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ نمبر 2، جو ادارے گورنمنٹ کی تحویل میں چل رہے تھے ان اداروں کو، چونکہ ان کو بیچنے سے ان جو حکومت کے اوپر بوجھ پڑتا تھا، یا تو وہ بوجھ کم ہو گیا یا ختم ہو گیا، کیونکہ تمام ادارے نہیں بیچے گئے تھے، کافی زیادہ بیچ دیے گئے اور کافی زیادہ بھی ادارے پاکستان کے حکومت کے انڈر میں چل رہے تھے۔ اس کے علاوہ نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کی گئی اور سرمایہ کاروں کو جو ہے سہولیات دی گئیں، انہیں جو ہے ہر لحاظ سے انہیں تحفظ دیا گیا اور انہیں اس چیز کے بارے میں بات جو ہے متوجہ کیا گیا کہ پاکستان جو ہے سرمایہ کاری کے لیے ایک محفوظ ترین ملک ہے۔ اس کے علاوہ بہترین اشیاء اور کام کی اصلاح۔ پاکستان میں جو ہے اشیاء، جب اتنی حکومت سے ایک اتنی سپیس ملتی ہے، اتنے مواقع ملتے ہیں، تو پھر کمپنیاں جو ہے کمپٹیشن میں آ کر بڑی بہترین اشیاء تیار کرتی ہیں۔ تو اس طرح کیا ہوا، اشیاء کی بہترین اشیاء بن کر سامنے آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام کی استعداد تھی، کام کی جو ایک سپیڈ تھی، اس میں بڑا اضافہ ہوا اور مال تیزی سے بننے لگا اور باہر اور ملک کے اندر جو ہے وہ فروخت ہونے لگا۔ اس کے جس طرح ہر کام کے اچھے اور برے اثرات ہوتے ہیں، تو اس کے کچھ منفی اثرات بھی پاکستان پر پڑے، جس میں سب سے پہلے ہے کہ جو ادارے اور انڈسٹریز اور بینک جن کو فروخت کر دیا گیا، تو ان میں کام کرنے والے بہت سارے ملازمین جو ہے وہ بے روزگاری کا شکار ہو گئے۔ پاکستان میں بے روزگار لوگوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا، اس کے اندر غربت بڑی، بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا، لوگوں کی ملازمتیں ختم ہو گئیں۔ پھر ملکی سرمایہ میں کمی بھی اس طرح ہوئی کہ جہاں پر پاکستان کو ان کے بیچنے سے سرمایہ تو ملا، پیسے تو ملے، لیکن جو ادارے پروفٹ میں جا رہے تھے، جس طرح پاک امریکن اور پاک عرب فرٹیلائزر جیسے ادارے جو پاکستان کو پروفٹ دے رہے تھے، ان کو بیچنے سے وہ پروفٹ ختم ہو گیا، رک گیا اور سرمایہ میں کمی ہونا شروع ہو گئی۔ اسی طرح اشیاء کی قیمتوں میں، جب یہ انڈسٹری پرائیویٹ اداروں میں چلی گئی تو انڈسٹریز نے، پھر مالکان نے پرائیویٹ طور پر ان کے ریٹ جو تھی، قیمتیں تھیں، اپنی مرضی سے مقرر کرنا شروع کر دی، جس میں اشیاء کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ پہلے ہی گورنمنٹ کے پاس تھے تو گورنمنٹ ان کے قیمتوں کا تعین کرتی تھی، اب یہ پرائیویٹ ہو گئے تو پرائیویٹ مالکان ہی ان کی قیمتوں کا تعین کرتے تھے، اور اس طرح قیمتوں میں بے تحاشا
इजाफा देखने में आया। इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ और शौकत अजीज़ की इस्लाहात जो थी, उन इस्लाहात से मुल्क में क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हुए, थोड़ा सा हम इस पर भी नज़र डालते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ और शौकत अजीज़ की मुतारिफ करदा इक़्तिसादी इस्लाहात जब सामने आई तो इसमें सर फहरिस्त क्या हुआ, GDP में इजाफा हुआ और नई सनतें जो है पाकिस्तान में लगाई गई। GDP कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक जो है प्रोडक्ट, यानी कौमी पैदावार में इजाफा। पाकिस्तान में GDP को जो है इसमें इजाफा किया गया और ख़ुसूसी तवज्जो दी गई, जिसमें इसमें 7% इजाफा किया गया। इक़्तिसादी पॉलिसियाँ बनाई गई और मुल्क में कई नई सनतें जो है शुरू की गई। GDP को मैं दोबारा बता दूँ आपको कि ये एक मुल्क की जो पैदावार होती है खालिस, जो पाकिस्तान में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी डोमेस्टिक कहते हैं लोकल को या मकामी को, यानी वो चीज़ें जो पाकिस्तान में तैयार होती हैं उनकी तैयारी में काम में जो है 7% पहले से ज़्यादा इजाफा हो गया। ये मुशर्रफ और शौकत अजीज़ जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे उस वक्त के, इन दोनों के दौरे हुकूमत में जो है ये इसमें इक़्तिसादी इस्लाहात उन्होंने की तो उसका ये फ़ायदा हुआ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि सरमायाकारी की तरगीब, पाकिस्तान और बैरून ममालिक से जो पाकिस्तानी थे उनको तरगीब दी गई कि आप पाकिस्तान में ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपना जो पैसा है यहाँ लगाएं, आपको हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और इसमें आपको रियायतें भी काफ़ी दी जाएंगी। तो मुल्क में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की गई और उन्हें कहा गया कि आप सरमायाकारी करें ताकि मुल्क जो है वो तरक्की कर सके। और उन्होंने गैर मुल्की सरमायाकारों को भी पाकिस्तान में, एक तो पाकिस्तानियों को कहा, दूसरा जो गैर मुल्की सरमायाकार थे उनको भी इस चीज़ का एडवांटेज दिया गया कि आप पाकिस्तान में आएँ, क्योंकि पाकिस्तान में एक तो आपको सस्ती लेबर मिलेगी, टैक्सों में छूट दी जाएगी और आपको हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाएगा। तो इससे जो है मुल्क में तकरीबन सरमायाकारी में 22% इसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ कि जब पाकिस्तान गैर मुल्की पाकिस्तानियों को और गैर मुल्कियों को जो है उनको इस बात दावत दी गई तो पाकिस्तान की सरमायाकारी में 22% इजाफा हुआ। इससे मुल्क की खसारे भी काफ़ी कमी देखने को आई, मुल्क की खसारा काफ़ी कम हो गया। पर मुशर्रफ और शौकत के दौर में पहले मुल्क की खसारा जो था वो 7% था, जिसे कम करके 4.5% तक लाया गया और गुर्बत को भी जो है 32% से कम करके 20% तक लाया गया और बहुत सारे उन्होंने कई इससे मुस्बत इक़दाम किए जिससे ये गुर्बत में कमी देखने को आई। इसका हमारा आखिरी है तवानाई का हसूल, क्योंकि जब हमने गैर मुल्की और गैर मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों को इन्वेस्टमेंट की दावत दी थी तो उनकी इन इन्वेस्टमेंट को पूरा करने के लिए तवानाई की हमें बड़ी अशद ज़रूरत थी, बिजली ख़ास तौर पर जिससे इंडस्ट्री चल सकती है। तो पाकिस्तान में बिजली की मुसलसल फराहमी के लिए जो है तवानाई के असूल के लिए हाइडल पावर प्रोजेक्ट और थर्मल प्लांट्स को भी गैस और कोयले के प्लांट्स में तब्दील करने का मंसूबा बनाया गया ताकि जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उन्हें लोड शेडिंग जैसे मसाइल का सामना ना करना पड़े, क्योंकि लोड शेडिंग से जो है वो लेबर का नुकसान होता है और मालकान का नुकसान होता है, टाइम ज़ाया होता है और पैदावार में कमी होती है। तो ये हमारा था इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको पूरे चैप्टर में से किसी बात की समझ ना आई हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मेरा उसमें जीमेल अकाउंट भी है, मेल कर सकते हैं आप मुझे, और फेसबुक का लिंक भी इसमें नीचे दिया गया है। अब इंशाल्लाह अगले चैप्टर में हम दोबारा हमारा लेक्चर शुरू होगा, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।